پھر شروع ہو رہا ہے. تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے رکن شورا پیر طریقت پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری. نعروں کی گونج میں قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و دانش اور قبلہ امیر و مجاہدین سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے جمیع غلامان مصطفیٰ، آج ہم قبلہ امیر و مجاہدین کے چوتھے سالانہ اور سپاق کے موقع پر حاضر خدمت ہیں. قبلہ امیر و مجاہدین کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آج کے نوجوان علماء، خطباء، ائمہ اور مدرسین جو ہیں، ان کے لیے آپ کی شخصیت ایک نمونہ ہے. آپ ان نوجوان علماء اور خطباء کے لیے آئیڈیل ہیں. قبلہ امیر و مجاہدین نے اس دور میں مسند خطابت پر فائز ہوئے کہ جب سر اور تال کا دورہ تھا، لوگ ترنم کے ساتھ خطاب کو سننا پسند کرتے تھے، اور بڑے بڑے خطباء نے اپنے بھاؤ تاؤ جو ہے کرنے کے لیے آگے سیکٹری رکھے ہوئے تھے. لیکن قبلہ امیر و مجاہدین رحمت اللہ علیہ مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ہوں یا خطابت کے میدان میں ہوں، جب منبر رسول پر بیٹھے اور اخلاص اور محبت کے ساتھ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کیا تو لوگ دیکھتے رہ گئے کہ نہ یہاں ترنم ہے، نہ یہاں پر بڑے بڑے سریں جو ہیں وہ بکھیری جا رہی ہیں، بلکہ ایک شخص منبر پر بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کر رہا ہے، قرآن کو بیان کر رہا ہے. یہ قبلہ امیر و مجاہدین کا اخلاص تھا کہ اللہ نے آپ کے زبان میں وہ تاثیر عطا کی کہ پھر نوجوان تو نوجوان، بچے جو ہیں ان کی زبانوں پر بھی احادیث الور ہو گئی. قبلہ امیر و مجاہدین کو اللہ نے وہ تاثیر عطا کی کہ آپ نے جو نعرہ بلند کیا وہ زبانی زد عام ہوا. آج کے نوجوان علماء جو یہ رونا روتے ہیں کہ مساجد جو ہیں ان کی کمیٹیاں بڑی ظالم ہیں، قبلہ امیر و مجاہدین کی حیات کو دیکھنا پڑے گا. آپ نے مسجد کے کسی کمیٹی کو خاطر میں نہیں لایا، کسی چوہدری اور گڈیرے کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ یہ بات بڑی چھوٹی ہے. آپ نے وقت کے جابر ظالم حکمران پرویز مشرف کا بھی خاطر میں نہیں لایا. اور عام مساجد کی بات نہیں، اوقاف کا خطیب ہو لیکن بات حق کی کرنے والا ہو، بات حق بیان کرنے والا ہو، تو پھر وقت کا حاکم اگر پابند سلاسل بھی کرتا ہے. آپ نے حق کو نہیں چھوڑا، حق کی آواز کو بلند رکھا ہے. آج جو یہ منظر دیکھا جا رہا ہے یہ اسی اخلاص کا نتیجہ ہے جو امیر المجاہدین نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، قبلہ امیر المجاہدین کی حیات کو ہمیں نمونہ بنا کر اس پر چلنا ہوگا، اور خالصتاً جو قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں نظریہ دیا ہے اس نظریے پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ وقت کم ہے، میں اسی پر اختتام کرتا ہوں اور بقیہ وقت امیر محترم کے خطاب کے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ ہم ان کا نورانی وجدانی اور جو آئندہ کا وہ پیغام ہمیں دیں گے وہ سن سکے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ امیر المجاہدین کے دربار پر کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کے ساتھ موت تک وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.